السلام علیکم عزیزو، یہ ہے میرے مولا علی سرکار کا تخلیقی لکھت جو اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ اہل بیت کا کہاں لکھا ہوا ہے ثبوت۔ لکھاریوں نے اپنے مطلب کا سارا لکھا ہوا ہے۔ یہ اہل بیت کی مصالحہ ہیں، حلال جانور۔ یہ اونٹ کمال کا اللہ بولتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ یہ بولے گا اللہ، یہ اللہ کی آواز نکالتے ہیں۔ اونٹ کمال قرب، اللہ کے قرب سے اللہ نکالتا ہے، اور گائے بھی اللہ بولتی ہے اللہ، بھانی بولتی ہے اللہ، اور بکری بھی اللہ بولتی ہے، دمبا بھی اللہ بولتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ۔ اچھا، یہ ہیں وہ حوالہ جات جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں تخلیق میں۔ یہ حقیقی علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد نہیں کیا کہ بندے یہ جمع کریں گے لکھیں گے تو پھر ہی میرے اہل بیت کو لوگ مانیں۔ اگر بندے نہ لکھیں تو پھر تو یعنی گیا نہ سارا نظام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے تخلیق کا۔ ان نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ لے ہے ذکر، لے ہے یاد، یہ اہل بیت کی یاد ہے۔ یہ تخلیق جتنی ہے دو نظام ہیں، یہ اللہ بول رہا ہے۔ ایک اہل بیت کی محبت والا نظام ہے، خواہ اہل بیت نہیں ہیں ان کی نشانیاں ہیں، ان کے مصالحہ جات ہیں، اور مخالفین کا نظام ہے بندر اور بندہ۔ بندہ اہل بیت کی نشانی ہے کمال، یعنی اہل بیت کو یاد کرنے کے لیے ماں باپ کو دیکھ لو۔ اگر اہل بیت کا نظام، اس کی ڈیزائننگ اہل بیت کی نہ ہوتی تو ہم آدم نہ بنتا، ہمارے ماں باپ، ہماری ڈیزائننگ نہ ہوتی۔ اسی طرح یہ ان کے مصالحہ جات موجود ہیں۔ اہل بیت کے ثبوت کے لیے ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان کے مصالحہ جات جو ہیں یہ حلال جانور ہیں۔ یہ بھی اللہ بولتا ہے، اور گائے، بکرا، دمبا، مرغی یہ سارے اللہ بولتے ہیں، اور ان کا مخالف جو نظام ہے وہ اللہ کے اینٹی آواز نکالتے ہیں۔ ہاتھی، گینڈا، سور، کتا، بلا اور گدھ وغیرہ حرام پرندے۔ تو یہ انڈا جو ہے یہ مشترکہ ہے، یہاں حلال و حرام یعنی حق و باطل مکس ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ کس طرف جاتا ہے۔ تو ہم نے ان تخلیقی لکھت سے اہل بیت کی محبت کی طرف جانا ہے۔ جتنا وقت ہے جیتے جی یہ بیٹا ضائع نہ کیجیے۔ یہ ملا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی ہیں ان پر نہ جائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق بہترین لکھت ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، قیامت تک یہی لکھت رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم کو ان کے ساتھ جوڑا ہے، ان کا ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان کے اوپر سواری کرتے ہیں، اور یہ کمال کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل بیت کی کامل ترین نشانی ہے یہ حلال جانور، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے ہر کونے میں یہ اہل بیت کی یاد، ذکر اہل بیت کا جاری و ساری، لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتا، اندھا کیا دیکھے۔ تو یہ ہے سب سے کامل ترین راستہ اہل بیت کا مصلوں میں سے۔ مولا علی مشکل کشا کا مصلہ یہ اونٹ ہے، گائے جو ہے یہ بی بی فاطمہ کا مصلہ ہے، اور بکرا امام حسن کا، اور دمبا امام حسین علیہ السلام کا، اور مرغی امام ابراہیم علیہ السلام کا مصلہ ہے۔ اور آگے انڈا آ جاتا ہے، انڈے میں یہ دنیا ہے، یہ دنیا انڈا ہے، قید خانہ ہے، اسے توڑ کر ہم نے اہل بیت کی طرف جانا ہے۔ تو یہ دیکھو اللہ کے عرش کے قریب سے یہ نکالتا ہے آواز۔ گائے تھوڑا سا نیچے آ کر نکالتی ہے، اس کا انداز تھوڑا سا بدلا ہوا ہے۔ بکرا اور نیچے آ کے آواز اللہ کی نکالتا ہے، اس کا انداز تھوڑا سا اور ہے بولنے کا۔ دمبا اور نیچے آ جاتا ہے، اس کا انداز تھوڑا سا چینج ہے، لیکن نکالتے سارے ذکر اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہیں کیمل جسے کہتے ہیں، اونٹ کے کمال کے مناظر۔ یہ میرا اتفاق ہوا ادھر، گاؤں کا ماحول ہے، یہ کھلی فضا میں لوگ رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں اونٹ، اور بھی ہیں لیکن وہ چرائی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو میرا
مقصد ہی یہ ہے، آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ گھوڑے ہیں، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ گھوڑا جو ہے نا، یہ حق و باطل دونوں کو اٹھانے والا ہے۔ یہ ٹوٹل حق اور باطل دونوں گھوڑے کے اوپر، جو دونوں کو اٹھانے والا کامل، یعنی حقیقت محمدی جو سوار ہے وہ گھوڑے پر ہے آسمانوں میں، اور اس کے اندر پھر دو طبقات ہیں۔ محمد رسول اللہ دونوں طبقات کے مالک ہیں، جنت اور جہنم دونوں اہل بیت کے، یعنی محمد رسول اللہ کے کنٹرول میں ہے اور جو مالک ہیں، اور محمد کے اندر یعنی حق یعنی جنت کا جو نظام ہے وہ اوپر ہے سر کی طرف، اور جہنم کا نیچے کی طرف ہے، اور دونوں کو جو اٹھانے والا ہے مسلح دونوں کا سمجھ لو، وہ ہے گھوڑا۔ گھوڑے کے ساتھ قسمیں ہیں، کامل اچھے یعنی عربی گھوڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے، پھر اگلا سٹیپ آتا ہے، پھر خچر آ جاتے ہیں، پھر گدھا آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ گھوڑوں کی لائن ہے، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں۔ یہ پیارے بھائی ان کی خدمت کے لیے، یہ نیکی ہے، ان کو چارہ ڈالنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہے اصل نیکی۔ یہ ہیں قرآن کے حروف، ان کی تلاوت کرنا، ان کو سننا، ان کا دودھ پینا، اور ان کو چارہ ڈالنا، اور اہل بیت کے علم سے منسوب ہو جانا، یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے عبادت۔ تو اس طرف آئیے، ہر گھر میں اور ہر گلی محلے میں کسی نے نہیں رکھے ہوئے تو نظر تو آ جا سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، ان کی تلاوت کیجیے، اور یاد اہل بیت کو تازہ رکھیے۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کی ہے کہ میرے اہل بیت کی یاد انسان کے دل سے گم نہ ہو، انسان ذکر اہل بیت سے دور نہ ہو۔ کتاب جو اوراق پہ لکھی ہے وہ تو آپ سارے کام بند کر کے وہ کھولیں گے تو تب پڑھی جائے گی۔ فرض کیا کسی مولوی نے ذکر اہل بیت نہیں لکھا تو آپ محروم ہیں، لیکن تخلیق میں سارا ذکر اہل بیت ہے۔ آپ کے زندگی کا نظام بھی جڑا ہوا ہے، اور آپ کے بچوں کی روزی ہے، آپ کا دنیا کا نظام ہے، اور ساتھ میں علیحدہ آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں ذکر اہل بیت آلریڈی جاری رہتا ہے اگر یہ کتاب کھل جائے، یہ علم سے آشنائی آ جائے۔ تو یہ ہے بیٹا کیمل، اونٹ کا حروف۔ تو اپنے ماں باپ کی زیارت کیجیے اہل بیت کی نشانی سمجھ کر، اور تمام جانوروں کو آتے جاتے سڑکوں پر، دیہاتوں میں، گلی محلے میں حلال جانوروں کو دیکھ کر اہل بیت کی زیارت کی نیت سے، اہل بیت کی نشانیوں کی نیت سے نیکیاں کمائیے، اور نماز قائم کر کے اس نظام میں داخل ہو جائیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا ہے۔ یہ گھوڑے کی آواز تھی، یہ مشترکہ آواز ہے، یہ اللہ نہیں بولتی، یہ مشترکہ آواز ہے۔ تو 700 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، نماز قائم کرو، یعنی محبت اہل بیت قائم کرو، محبت اہل بیت کے نظام میں داخل ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے، مقصد ہے اہل بیت۔ اہل بیت اگر دل میں نہیں ہے تو مولوی نے جو کیا نا کام، لکھا لکھائی والا، اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اہل بیت کا نظام نکال دیا اور اپنے مرضی کے لوگوں کو، اپنی مرضی کی چیزوں کو داخل کیا ہے۔ یہ اگلا کلپ میں علیحدہ بناتا ہوں، یہ گھوڑا، اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔